السلام علیکم۔ جب کسی شریف انسان کو کوئی بہت زیادہ تنگ کرتا ہے تو وہ پہلے تو خاموش ہو جاتا ہے، برداشت کرتا ہے، اسے پھر ستایا جاتا ہے، وہ پھر برداشت کرتا ہے۔ جب اسے حد سے زیادہ تنگ کیا جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ ہر خوف اور ڈر کو اپنے دل سے نکال کر لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ ایسی سچویشن کو کہتے ہیں تنگ آمد، جنگ آمد۔ آپ بھی اپنی پریشانیوں کو، جو پریشانیاں آپ کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں، آپ کو بہت زیادہ پریشان کیا ہوا ہے، آپ کے معاملات کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے، آپ بھی ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیں۔ آپ اپنی پریشانی کو بلا کر کہیں کہ آج تو نہیں یا میں نہیں۔ جانتے ہیں یہ جنگ کیسے ہوگی؟ یہ جنگ ہاتھوں سے نہیں، دماغ سے لڑی جائے گی۔ کیسے لڑی جائے گی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کسی بھی ایسی جگہ پر بیٹھ جائیں جو مداخلت سے پاک ہو، کسی سنسان جگہ پر خالی کمرے میں، اور 2 چیئرز لیں۔ 2 چیئرز کو آمنے سامنے رکھیں، درمیان میں ایک ٹیبل رکھیں، اس ٹیبل پر ایک کاغذ اور ایک پینسل ہو۔ آپ اپنی پریشانی کو اپنے سامنے بٹھا لیں، اس کے سامنے خود بیٹھ جائیں اور اس سے پوچھیں کہ تینوں مسئلہ کی، یعنی آپ اپنی پریشانی کی تمام تفصیل اس کاغذ کے اوپر لکھیں۔ جب آپ اپنی پریشانی سے تمام باتیں اگلوا لیں، تمام تفصیل لکھ چکیں، تو پھر آپ اپنی پریشانی کے ٹوٹے کر دیں۔ وہ کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی کہ ڈیوائڈ اینڈ رول۔ یہاں پر رول سے مراد اس کو سولو آؤٹ کرنا بھی ہے۔ آپ اپنی پریشانی سے جب سب کچھ اگلوا لیں تو اس کے ٹکڑے کر دیں، یعنی اس کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک میں تقسیم کریں، کیونکہ ہمیشہ جیسے چھوٹے ٹاسک سے مل کر ایک بڑا پروجیکٹ بنتا ہے، تو یقیناً جو آپ کی پریشانی اس کا سولوشن ہے وہ کئی حصوں میں ہے، تو آپ بھی اس کے ٹکڑے کر دیں۔ پھر ان ٹکڑوں کو ارینج کریں، یعنی ان کو ترتیب دیں۔ کیسے؟ نمبر اے میں آپ ان چھوٹے چھوٹے ٹاسک، ان ٹکڑوں کو، ان میں سے وہ ٹکڑے جو آپ کے اختیار میں ہیں، بی میں وہ اختیار سے باہر ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے ٹاسک کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ ایک وہ جن کے اوپر آپ کا اختیار ہے، جو آپ کے لیے قابل عمل ہیں، اور دوسرا وہ جو آپ کے اختیار سے باہر ہیں۔ ایک اس کا تیسرا حصہ بھی ہوگا ان ٹوٹوں کا، جن کو آپ چھچڑے کہہ لیں۔ ایسے گوشت کے ٹکڑے کرتے ہیں نا، تو کسائی اس میں سے چھچڑے الگ کر دیتا ہے، یہ میں نے ویسے ہی کہا۔ مقصد چھچڑے وہ ہیں جب آپ پریشانی کو لکھ کر اس کو ارینج کریں گے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ کام تو وہ برڈن تھے ہی نہیں، وہ پریشانی تھی ہی نہیں، جو آپ کو سوچ سوچ کر آپ کے دماغ کو ٹینس کیا ہوا تھا، جب اس کو فیس کرنے بیٹھیں گے تو وہ ویسے ہی ختم ہو جائیں گی، یا آپ کو ان کا سولوشن پتہ ہوگا
اور آپ کے ذہن پر وہ کوئی برڈن نہیں ہوگا تو ان کو چھچڑوں کو الگ کر دیں گوشت میں سے. تو یہ آپ کے ٹوٹے بچے دو طرح کے، ایک وہ جو آپ کے اختیار میں ہے، ایک حصہ وہ جو آپ کے اختیار سے باہر ہے. آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کا کام ہے کہ اپنے حصے کا کام کریں. جو چیز آپ کے اختیار میں ہے، آپ کو قابل عمل لگتی ہے، اپنے حصے کا کام کر دیں. پھر باقی بچ جائیں گے وہ کام، وہ چھوٹے ٹاسک جو آپ کے اختیار سے باہر ہیں. تو یہاں پہ دو سولوشن ہے، یا تو پھر ان کے متبادل آپ ڈھونڈ لیں. اگر متبادل ممکن نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ خود بخود اسباب پیدا کر دے گا، یا ان کے متبادل اسباب پیدا ہو جائیں گے. یعنی جب آپ اپنے حصے کا کام کر چکے ہوں گے تو پھر وہ کام جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا کر دے گا اور آپ کی پریشانی ختم، سولو آؤٹ. مثال کے طور پر ایک شخص چاہتا ہے کہ وہ کوئی کاروبار کرے، تو آپ دیکھیں کہ کاروبار میں اس کے سیکشن کریں، اس کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک میں بدلیں کہ بھئی کام کرنا کون سا ہے، یہ ایک الگ ٹاسک ہے. پھر کیسے کرنا ہے الگ، اس کے یہ سرمایہ کہاں سے آئے گا، ٹیم کیسے بنے گی، جگہ کیسے ہوگی، یہ کئی چھوٹے چھوٹے کامز ہیں. تو سب سے پہلے آپ دیکھیں، آپ فیصلہ کریں کہ کرنا کیا ہے. آپ اپنے شہر کا، علاقے کا سروے کریں کہ یہاں پہ کون سا کام سوٹیبل ہوگا، لہٰذا آپ اپنے حصے کا کریں. پھر جب سرمایے پہ بات آ جائے تو آپ وہ کام چن سکتے ہیں جس میں بہت کم سرمایہ چاہیے. بہت سے فنکار دنیا میں ایسے ہیں جو دوسروں کے پیسوں سے کام کرتے ہیں، ادھر سے سامان اٹھایا، ادھر بیچا، اپنا منافع نکالا بیچ میں سے. یعنی جو آپ کے اختیار میں ہے، سرمایہ نہیں ہے تو کم سرمایہ والے یا ایسے کام جن میں ہم لوگوں کے سرمایے سے کام کر سکتے ہیں، اپنا سروائیو کر سکتے ہیں، اپنا پروفٹ نکال سکتے ہیں. تو اسی طرح جب وہ چھوٹے چھوٹے ٹاسک میں تقسیم ہو جائے گی آپ کی پریشانی، تو پھر اس کو حل کرنا آپ کو بالکل قابل عمل لگے گا. اور جب آپ اپنے حصے کے کام کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ اسباب بھی پیدا کر دے گا جو آپ کے اختیار میں نہیں. انشاءاللہ اس ٹرک سے فائدہ اٹھائیں. یہ کسی بھی پریشانی کو حل کرنے کا ایک جنرل فارمولہ ہے. امید ہے آپ کو کام آئے گا. اللہ حافظ.